السلام علیکم پیارے دوستوں، ہمارے چینل کلاک پر خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے علم رہے گا نہ عمل۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ قریب ہوتا جائے گا اور عمل کم ہوتا جائے گا اور دلوں میں لالچ ڈال دیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے اور حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے دن ہوں گے جن میں جہالت اتر پڑے گی اور علم اٹھا لیا جائے گا اور حرج بڑھ جائے گا، اور حرج قتل ہے۔ بعض روایت میں قرآن اٹھانے کی بات بھی کی گئی ہے۔ ان دونوں احادیث مبارکہ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے قریب رونما ہونے والی 7 باتوں کی نشاندہی کی ہے۔ نمبر 1، زمانہ قریب ہوتا جائے گا۔ نمبر 2، عمل کم ہو جائے گا۔ نمبر 3، دلوں میں لالچ ڈال دیا جائے گا۔ نمبر 4، فتنے ظاہر ہوں گے۔ نمبر 5، حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ نمبر 6، جہالت بڑھ جائے گی۔ نمبر 7، علم اٹھا لیا جائے گا۔ ان میں سے حرج یعنی قتل کے بارے میں علیحدہ باب موجود ہے جہاں اس معاملے کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اب رہ گئی بات 6 باتیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے کہ زمانہ قریب ہوتا جائے گا۔ بزرگوں نے اس کی جو تشریح کی ہے اس کے مطابق زمانہ قریب ہونے کا مطلب وقت کی کمی کی شکایت ہے۔ عمومی طور پر لوگوں کے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہوتا، لیکن ٹی وی یا اسی نوعیت تفریحات کے سامنے گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، مگر انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ وقت قریب آنے سے یہ مراد بھی لی گئی ہے کہ سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں، ہفتے دنوں میں اور دن گھنٹوں میں بدل جائیں گے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ گھر کے اندر خواتین ہر کام کرتی تھیں، باہر مرد حضرات مصروف رہتے تھے، پھر بھی ان کے پاس وقت موجود ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کر سکیں اور آپس میں مل بیٹھیں، مگر آج یہ صورتحال نہیں۔ ہر شخص شاکی رہتا ہے کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے تو ہر فرد خود اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا، مگر سماجی رابطے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ زندگی ایک دوڑ ہے اور ہر شخص اس ختم نہ ہونے والی دوڑ کا حصہ بنا ہوا ہے کہ وہ ادھر ادھر دیکھ ہی نہیں سکتا۔ پھر عمل کم ہو جائے گا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے گفتار کے غازی اور کردار کے غازی کی اصطلاحیں استعمال کی تھیں۔ ہم یہاں کردار کے غازی کو عمل کے غازی قرار دے سکتے ہیں کہ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں مگر ہمارے ہاں عمل کی کمی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمیں نصیحت کرنے والے بہت مل جائیں گے، اگر ہم ان کی اپنی زندگیوں پر نظر دوڑائیں تو وہاں عموماً ہمیں اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی جس کو ہم عمل کا نام دیتے ہیں۔ ناصح کا خیال ہوتا ہے کہ اس نے نصیحت کر دی، اب اس پر عمل دوسرے کا کام ہے۔ وہ خود اس سے بری ذمہ قرار دے دیتا ہے۔ یہ وبا کسی ایک میں نہیں، قریباً ہر طبقہ اور ہر درجہ میں موجود ہے۔ علماء کرام، سیاستدان، بیوروکریٹ، تاجر، صنعتکار، غرض کوئی سا طبقہ لے لیں، آپ کو یہی کچھ ملے گا کہ نصیحت اور عمل صرف دوسروں کے لیے ہے، اور جب اپنی باتوں کو خود اپنی زندگی میں بروئے کار نہیں لاتے تو وہ اپنا اثر بھی کھو دیتی ہیں۔ لہٰذا
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اسی حوالے سے ہے کہ عمل کی کمی ہو جائے گی، دلوں میں لالچ ڈال دیا جائے گا۔ جی ہاں، یہ وبا ماضی میں بھی ہوگی مگر اب تو عام ہو گئی ہے۔ یہی لالچ جس نے بیٹے کو باپ اور بھائی کو بھائی کا دشمن اور مخالف بنا دیا ہے۔ سب کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں، لیکن اکثر کے ساتھ بظاہر دیکھنے میں آتا ہے۔ یہی لالچ ہے جس نے ناجائز اور حرام کمائی کو عام کر دیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھول چکے ہیں کہ اس نے بندے کو جو دینا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، وہ بہرحال ہمیں مل کر رہے گا۔ اب بندے کا یہ کام ہے کہ اسے حلال طریقے سے حاصل کرے یا حرام طریقے سے۔ رشوت، ملاوٹ، ناجائز منافع خوری اور اسی نوعیت کی کبھی حرکتیں عام ہیں۔ ہم اللہ کے احکامات کو بھول چکے ہیں، خصوصاً مسلمانوں میں اس قسم کی وبائیں عام ہیں۔ ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ رمضان یا دوسرے مواقع خصوصاً تہواروں پر دنیا بھر میں اشیاء سستی کر دی جاتی ہیں، مگر ہمارے ہاں نرخوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ کمائی کا موقع ہے۔ اسی حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح موت تلاش کرتی ہے۔ اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے کہ ہم ناجائز کمائی اور مال و دولت اکٹھا کرنے کے لالچ میں اپنے رب کو ناراض کریں۔ ہماری یہ اہم معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔